یہاں پہ جو پہلی اور دوسری صورت ہے اس کو جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. متصل کی صورت کو ایک ساتھ. ہاں فی ما اذا کان المخصص متصلا، مخصص متصل ہوگا یا منفصل. پہلی صورت کیا ہے؟ مخصص متصل کی. اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں کہ یا معاملہ دائر ہے کہ تخصیص جو ہے وہ اقل کو لگی ہے یا اکثر کو لگی ہے، یا جو ہے وہ تخصیص کا معاملہ دائر ہے کہ اس میں متباینین کے درمیان. ٹھیک ہے، دونوں کی مثالیں انہوں نے ذکر کر دی تھیں. شبہ مفہومیہ ہم نے بنانے. ٹھیک ہے کہ وہ جو مثال ذکر کی تھی کس کی؟ کل ما طاہر الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه. تو ہمیں مفہوم میں شک ہو رہا ہے کہ تغیر غیر حسی کو بھی شامل ہے کہ نہیں. حسی کو تو قدر متیقن شامل ہے، غیر حسی کو شامل ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تغیر حسی کیا ہو جائے گا؟ اقل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور تغیر تقدیری کیا ہے؟ یہ اکثر. اکثر کیا مطلب؟ تغیر حسی اور غیر حسی دونوں کو کیا شامل ہے؟ یہ اکثر ہو جائے گا. متباینین کی مثال وہ فرضی مثال بنائی تھی، خالد احسن بننا الا بخالد، یا اکرم کل عالم الا خالدا. تو خالد کا مفہوم میں ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ خالد جس کا استثناء ہوا ہے وہ کون سا خالد ہے؟ خالد بن عمرو یا خالد بن بکر. اچھا، مفہوم سے ہمارا مصداق کے معنی ہے ایسا، وہاں پر معنی میں شک تھا نا ہمیں جو وہ خالد کے معنی میں شک ہے نا کہ خالد ہے کون. ٹھیک ہے، نہیں خالد کے معنی میں شک ہے. لغوی معنی میں تو شک نہیں ہوگا نا، لغوی معنی تو پتہ ہے نا، رہنے والا ہمیشہ. ٹھیک ہے، معنی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ خالد کس کا نام ہے، یعنی یہ مفہوم ہوتے ہیں. یہ تو مصداق مفہوم بنائے نا آپ. کیسے بنا ہے؟ نہیں مصداق یہ ہوتا ہے کہ المفہوم مبین، یعنی مفہوم واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی اجمال نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ مصداق میں ہم شک. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ خالد کا لغوی معنی ہمارے لیے واضح ہے؟ لغوی نہیں، یعنی ویسے میں معلوم کہ خالد کا اکرام کر رہے ہیں. اب ہمارے سامنے دو خالد ہیں، نہیں معلوم کہ کون سا والا خالد ہے، یہ نہیں معلوم. نہیں یہ بھی پتہ ہے خالد ہے، دونوں خالد ہیں. ٹھیک ہے، دونوں خالد ہیں. ایک جو ہے وہ بکر کا بیٹا خالد ہے، ایک عمر کا بیٹا خالد ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ جس خالد کا استثناء کیا گیا کیا وہ بکر کا بیٹا تھا یا عمر کا بیٹا تھا. یہ شبہ مفہومیہ کہتے ہیں یا مصداقیہ سے کہتے ہیں؟ مفہومیہ کہتے ہیں. خالد کا مفہوم ہی واضح نہیں ہے کہ خالد سے اس کی کیا مراد تھی. جس مولا نے کہا الا خالدن ما هو المراد من الخالد، اس کی خالد سے کیا مراد تھی؟ آیا اس کی مراد خالد بن بکر مراد تھی یا خالد بن عمر مراد تھی نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ مفہومیہ کہتے ہیں، مصداق تو نہیں کہتے ہیں. اگرچہ اس کا لازمہ یہی ہے کہ مصداق میں بھی کیا ہو جائے گا؟ شبہ پڑ جائے گا. لیکن پھر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں مصداق کا پتہ نہیں چل رہا، اس پتہ نہ چلنے کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ آپ کو اصلا خالد کی نہیں پتہ کہ جس خالد کا استثناء لگا ہے وہ خالد ہے کون سا. جب آپ کو خالد کی تعریف ہی نہیں پتہ کہ وہ خالد کون سا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ خالد کے مفہوم میں کیا آپ کو شک ہے کہ خالد کا مفہوم، اس کی تعریف، اس کی ماہیت، یہ ساری چیزیں کیا واضح نہیں ہوں گی. ہاں جی شاہ صاحب، خالد کی چونکہ عبارت سے آپ نے کوئی لفظ نکالا تھا، فرق کیا ہوا تھا. یعنی وجہ، شبہ کی جو وجہ ہے، اگر شبہ کے پیچھے وجہ یہ بنے کہ مصداق میں اصل میں شک تھا، اس وجہ سے ہمیں شبہ پڑ رہا ہے کیونکہ مصداق پہ ہمیں شک پڑ رہا ہے، اس کی وجہ مفہوم کے اندر اجمال نہیں ہے تو وہ شبہ مصداقیہ ہوگا. لیکن اگر ہم مصداق میں جو شک پڑ رہا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مصداق میں شک اس وجہ سے پڑ رہا ہے کیونکہ اس کا مفہوم نہیں پتہ چل رہا، تو اس شک کو شبہ مصداقیہ نہیں کہیں گے بلکہ شبہ مفہومیہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اچھا تو یہاں پہ کیا ہے کہ اب بحث کس میں ہماری ہے کہ یہ جو خالد ہے، اکرم کل عالم آ گیا الا خالدن آ گیا نا، کل ما طاہر آ گیا، ٹھیک ہے، الا ما تغیر آ گیا. بحث کس میں ہے کہ یہ جو اس میں آ جائیں اقل اکثر میں آ جائیں تغیر تقدیری، کہ تغیر تقدیری ہوا، تغیر حسی نہیں ہوا، تو کیا وہاں پہ کل ما طاہر جاری ہوگا یا جاری نہیں ہوگا؟ یعنی وہاں پہ ہم عام سے تمسک کرتے ہوئے پانی کو پاک کہیں گے یا پاک نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے یہ جو خالد ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ آیا خالد بن بکر مراد ہے یا خالد بن عمر مراد ہے. ٹھیک ہے، دو خالد آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں میں سے کون سا کیا مراد ہے، تو کیا آپ ان دونوں میں جو ہے وہ جاری کریں،
ان دونوں میں کیا جاری کریں؟ اکرم کل عالم کو جاری کریں. آپ کہیں کہ اس خالد کا بھی احترام ہم کر لیتے ہیں، اکرم کل عالم کو اس میں جاری کرتے ہیں عام کو، دوسرے کا بھی احترام کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا نا، عام کو ہم جاری کر دیں. تو بحث یہاں پہ ہے کہ کیا اس مشکوک اور مشتبہ فرد میں آیا آپ عام سے تمسک کر سکتے ہیں یا عام سے تمسک نہیں کر سکتے. اب یہ جو مشکوک اور مشتبہ ہے یعنی اس میں خاص مجمل ہو گیا ہے نا، خاص کا مفہوم واضح نہیں ہو سکا. تو خاص کا جس میں اجمال ہو گیا تو کیا اس کے اجمال کی وجہ سے عام میں کوئی اجمال پیدا نہیں ہوگا اور عام بالکل ظاہر رہے گا، واضح رہے گا، اس سے آپ تمسک کریں گے، یا عام کے اندر بھی کیا ہے اجمال کیا ہے پیدا ہو جائے گا. تو مصنف کا نظریہ کیا ہے کہ اگر آپ مخصص متصل کی بات کر رہے ہیں نا تو مخصص متصل کی وجہ سے کیا پیدا ہو جائے گا؟ عام میں بھی اجمال کیا پیدا ہو جائے گا. خود عام کا جو مفہوم ہے اس مشکوک اور متغیر میں واضح نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ عام پورے کا پورا مجمل ہو جائے گا، پورے کا پورا تو مجمل نہیں ہوگا نا، کچھ تو قدر متیقن بھی ہیں جو واضح اور کلیئر ہیں. فقط یہ جو مشکوک افراد ہیں نا ان کی نسبت سے عام کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا. خاص پہلے سے مجمل ہے، اب یعنی نہ اس میں آپ خاص جاری کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو استثناء میں لے جائیں، اور نہ آپ اس میں عام جاری کر سکتے ہیں تاکہ آپ عام سے کیا کریں؟ تمسک کریں. وہ مجمل رہ جائیں گے، اور مجمل کو حکم کیا ہوتا ہے کہ اصول عملیہ کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ رجوع کیا جاتا ہے. وہاں پہ دلیل کسی کام کی نہیں رہتی آپ کی. ٹھیک ہے جی. فإن الحق فیہ، ان دونوں صورتوں میں حق کیا ہے کہ ان اجمال المخصص یسری الی العام، کہ مخصص کے اجمال سرایت کر جائے گا عام کی طرف. اے انہ لا یمکن، سرایت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ لا یمکن التمسک باصالۃ العموم، اب آپ کے لیے ممکن ہی نہیں رہے گا کہ آپ اصالۃ العموم سے تمسک کریں لادخال المشکوک فی حکم العام، تاکہ اس مشکوک کو کس میں داخل کریں؟ عام کے حکم میں داخل کریں. یعنی اس کی آپ مثال کیا لکھیں گے کہ تغیر تقدیری میں آپ عام سے تمسک کر کے پانی کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاک ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ خالد کا احترام کرنا چاہ رہے ہیں، جو خالد بن بکر اور خالد بن عمر دونوں خالد کا احترام کرنا چاہ رہے ہیں آپ عام سے تمسک کرنے کے ذریعے سے. کون سا عام؟ اکرم عالمن. اچھا، کہتے ہیں کہ وہ واضح، یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جانی چاہیے کہ کیوں جی عام آپ کا مجمل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں علامہ ذکرنا ہو سابقاً، گزشتہ جو سابقاً بات تھی وہاں پہ جو ہم نے بات ذکر کی تھی اس کی بنیاد پہ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا بات انہوں نے کی تھی؟ وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ جو مخصص سے متصل ہوتا ہے نا وہ ایک ہی کلام ہوتا ہے نا، شمار ہوتا ہے. ہاں، اس میں جو عام کا ظہور ہے وہ ظہور مراعا ہوتا ہے. ظہور مراعا کسے کہتے ہیں؟ ظہور بدوی بھی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ابتدائی ظہور، اس نے بات کرنا شروع کی، اکرم کل عالم کا، تو وہ ایک ابتدائی معنی کیا اس کے ذہن میں آ گیا، لیکن وہ اصل ظہور تھا ہی نہیں اس کا. ایک ابتدائی پیدا ہونے والا اور ایک ایسا ظہور کہ جس کی آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ مزید آگے وہ کیا جملہ کہتے ہیں. تو جیسے ہی اس نے اللہ لگایا، اللہ لگانے کی وجہ سے یہ ظہور بدوی کیا ہو گیا؟ ختم، فنش، یہ رہا ہی نہیں باقی. تو لہذا کلام کا جو سارے کا سارا ظہور ہوتا ہے وہ مخصص متصل کے آنے کے بعد ہوتا ہے. مخصص متصل کے آنے سے پہلے جو ظہور ہے وہ ظہور مراعا اسے کہتے ہیں یا ظہور بدوی اسے کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو اب جب مخصص متصل آ گیا تو مخصص متصل نے آ کے عام کا ظہور بنانا ہے فی ما عدا الخاص میں. تو خود مخصص متصل کیا ہو گیا؟ مجمل ہو گیا. جب مخصص متصل ہی مجمل ہو گیا تو عام کا ظہور اب ما عدا الخاص میں کون سے ما عدا الخاص میں بنے؟ خاص ہی واضح نہیں ہے تو ما عدا الخاص کیسے واضح ہوگا؟ جب ما عدا الخاص آپ کے لیے واضح نہیں ہے تو لہٰذا جو عام کا ظہور ہے ما عدا الخاص میں وہ بھی کیا واضح نہیں رہے گا. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مجمل کہہ دیتے ہیں. یعنی آپ اس کو مزید اپنی مثال میں آپ یوں واضح کریں کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا تغیر تقدیری کا استثناء ہوا یا تغیر تقدیری کا استثناء نہیں ہوا، تغیر تقدیری کو تخصیص لگی یا تخصیص نہیں لگی، اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ اجمال پیدا ہو گیا. جب اس کے اندر اجمال پیدا ہو گیا تو اب اس کے اندر بھی اجمال پیدا ہو جائے گا کہ وہ جو عام کا ظہور ہوا تھا ما عدا الخاص میں، کیا وہ اس کے علاوہ یعنی تغیر تقدیری کے علاوہ میں اس کا ظہور بنا ہے یا ظہور نہیں بنا. یہ بات کیا ہو جائے گی؟ مشکوک ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ تغیر تقدیری عام میں داخل ہو اور ممکن ہے کہ یہ کس میں داخل ہو؟ خاص میں داخل ہو. تو یہ دونوں باتیں کیا کنفرم نہیں ہو سکیں. جب یہ باتیں شروع سے ہی کنفرم نہیں ہیں کہ تغیر تقدیری آیا خاص کے تحت تخصیص لگ کے خارج ہو گیا ہے یا اس کی تخصیص نہیں لگی اور وہ عام کے تحت کیا باقی ہے، کچھ بھی واضح نہیں ہو سکا.
چیز کیا ہے مشکوک ہو گئی، ٹوٹلی سرے سے مشکوک ہو گئی. جی آیا یہ عام کا حصہ ہے یا خاص کا حصہ ہے، دونوں کیا کنفرم نہیں ہے. جی جب دونوں کنفرم نہیں ہیں تو وہاں پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی عام کا ظہور تو بڑا واضح ہے، وہ تو کنفرم ہے. ہم کہیں گے نہیں، عام کا ظہور ہی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ مخصص متصل کیا تھا، ایک قرینہ تھا کلام کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ قرینہ آنے کی وجہ سے کلام بھی کیا ہو گیا آپ کا مجمل ہو گیا. یعنی اسی مورد میں تغیر تقدیر والے مورد میں عام کا ظہور کیا ہو گیا، مجمل ہو گیا. باقی جگہ پہ اس کا ظہور چلتا رہے گا، وہ واضح ہے. معادل خاص کے دو افراد ہیں، ایک تو فرد وہ ہے کہ جس کو وہ یقینی اور حتمی طور پر شامل ہے، اور دوسرا وہ ہے جو مشکوک ہے. مشکوک ہے. تو یہ جو اجمال مخصص ہے یہ دونوں کو خراب کر دے گا یا محض افراد مشکوکہ کی بنسبت ہم تمسک؟ نہیں، فقط افراد مشکوکہ کو خراب کرے گا نا، وہ قدر متیقن کو تو خراب ہی نہیں کرے گا نا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری جو بحث چل رہی ہے نا ما عدل خاص میں، افراد مشکوکہ کی بحث چل رہی ہے. ہاں، کہ یہ جو افراد مشکوک ہو گئے ہیں، مجمل ہو گئے ہیں، ان کی نسبت سے آیا عام جاری ہوگا یا عام جاری نہیں ہوگا. ہم اصالت کی طرف رجوع ہی افراد مشکوکہ کی وجہ سے کرتے ہیں. باقی تو واضح ہیں. ہاں، باقی تو واضح ہیں. نہیں صاحب، یہ جو مثال ہے اکرم القوم الا خالد، اگر خالد مجمل ہے تو خود ایک قوم مجمل ہو گیا نا، اس میں کیسے کہتے ہیں قدر متیقن؟ ساری قوم مجمل نہیں ہوتی. اصالت العموم جو قوم کا عموم تھا نا، اکرم کل قوم سے بات کریں گے یا مفہوم سے کریں گے؟ اصالت کیا نام ہے، مفہوم اصالت العموم سے بات کریں گے. اصالت العموم سے، یعنی وہ جو مشکوک تھا خالد، اس خالد مشکوک میں آپ نے جاری کرنا تھا نا، عموم کو جاری کرنا تھا نا. اکرم کل قوم والا عموم اس میں جاری کرنا تھا، تو وہ عموم آپ جاری نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عام میں داخل ہو. اکرام ہے اکرم قوم کے لیے ہے نا، تو قوم صرف نہیں کرتا ہے جب تک خالد واضح نہ ہو ہمارے لیے قوم کا اکرام. اگر ہم مثال قوم میں سے پورے قوم ہم 100 تصور کر لیں، یہ کہ ہم نے اکرام کر دیا، خالد کے بارے میں شک ہے، تو یہ اکرم القوم کا امتثال نہیں ہو گیا، چونکہ قوم واضح نہیں ہے ہمارے لیے، اس میں خود اجمال ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قدر متیقن کا ہو گیا، باقی مجمل کا نہیں ہو گیا؟ 99 کی نسبت سے تو قوم واضح ہے نا. 99 خالد کے علاوہ جتنے بندے ہیں، جن بندوں کا نام خالد نہیں ہے، 2-3 بندے خالد آ گئے نا، ان کا نام 2-3 بہتر نہیں ایسا ہم مفہوم سے ہی بس کریں گے نا، اصالت العموم سے. جس بندے کا نام خالد نہیں ہے اس کے لیے تو آپ اکرم کل قوم جاری کریں نا، اس کے جو ایشو نہ بنے. تو یعنی خلاصہ یہ بنے گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ عام کا ظہور منعقد نہیں ہوتا، یعنی عام کا ظہور ما عدل خاص میں افراد مشکوکہ میں منعقد نہیں ہوتا. افراد مشکوک کیا مطلب کہ جن کے اندر خاص کا مفہوم کیا آپ کے لیے واضح نہیں ہے، فقط اس میں ظہور منعقد نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ تمام جگہوں پہ عام کا ظہور کیا ہوتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے. تو عام کا ظہور بلکہ کسی بھی کلام کا جو ہے وہ ظہور نہیں رکھتا، کوئی بھی کلام اثناء کلام میں، جب تک میرے کلام تام نہیں ہوگی میں رک نہیں کروں. کلام تام ہونے کے بعد عام کا ظہور کس میں ہوگا؟ جی وہ بات کریں گے، لیکن اس اثناء کلام میں کر رہے ہیں تو اثناء کلام کی بات نہیں ہے. ٹھیک، کسی بھی کلام کا ظہور نہیں ہوتا. اثناء کلام میں تو کسی بھی جملے کا اثناء کلام کی بات نہیں ہے نا. مخصص متصل آ گیا نا، مخصص جب متصل آ گیا تو اس وقت عام کا ظہور کس میں منعقد ہوا؟ مخصص متصل کی حیثیت کیا ہے؟ قرینہ لفظیہ کی ہے. ہاں، تو کس میں اب ظہور ہوگا عام کا؟ ما عدل خاص میں ہوگا نا. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ما عدل خاص میں آپ کن چیزوں کو کہیں گے یہ خاص کے علاوہ ہیں، جہاں پہ خاص واضح ہوگا نا. جہاں پہ خاص مشکوک ہے اسے ما عدل خاص کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جس میں خاص ہی واضح نہیں ہو چکا آپ کہیں گے یہ خاص کے علاوہ. آپ کہیں چلے خاص کے علاوہ عام کا ظہور ہے، لیکن خاص تو پہلے واضح کریں. جب خاص ہی مشکوک ہے تو پھر ما عدل خاص والا مفہوم بھی کیا مشکوک ہو جائے گا نا. اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ خود عام کا ظہور ہی مشکوک ہو جائے گا. عام کا ظہور ما عدل خاص میں کیوں مشکوک ہو گیا؟ کیونکہ خاص کیا مشکوک ہو گیا. تو خاص کے مشکوک ہونے سے ما عدل خاص مشکوک ہو جاتا ہے. ما عدل خاص کے مشکوک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خود عام کا ظہور ہی کیا مشکوک ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے نہیں پینا. وَهُوَ وَاضِحٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا مِنْ أَنَّ الْمُخَصِّصَ الْمُتَّصِلَ من نوع قرینۃ الکلام المتصلہ. کہ مخصص متصل کیا ہوتا ہے؟ کلام متصلہ کے کیا ہے؟ قرینے میں سے ہوتا ہے کہ ابھی کلام متصل ہے. فلا ينعقد للعام ظہور، پس عام کا ظہور منعقد نہیں ہوتا. کس میں منعقد ہوگا؟ فی ما عدل خاص. یعنی عام کا ظہور ہوتا ہے لیکن کس میں ہوتا ہے؟ فی ما عدل خاص. خاص کے علاوہ جتنے بچیں گے اس میں ظہور ہوگا. فَإِذَا كَانَ الْخَاصُ مُجْمَلًا، اب ما عدل خاص کو آپ نے واضح کرنا ہے نا کہ ما عدل خاص بھی کون کون سی چیزیں ہیں جو ما عدل خاص ہیں.
تو جب خاص آپ کا مجمل ہو گیا تو ماد الخاص ہی مجمل ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ماد الخاص ہے کون سا، ٹھیک ہے. تو سرا اجمال یعنی سرا اجمال الخاص الی العام، تو یہاں پہ خاص کا اجمال عام کی طرف کیوں سرایت کرتا ہے؟ لأن ما عدا الخاص غیر معلوم، کیونکہ ما عدا الخاص ہی معلوم نہیں ہے نا. جس میں ظہور کس میں ہونا تھا؟ ما عدا الخاص میں ہونا تھا. ما عدا الخاص کہتا ہے کہ میں آپ نے بتاتی نہیں ہوں کہ میں ہوں کون، ٹھیک ہے. ما عدا الخاص اپنے افراد ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، تو عام تو آ رہا ہے اس میں ظہور پیدا کرنے کے لیے، لیکن اگلا بندہ جو ہے وہ اپنی کنڈیشن واضح نہیں کر رہا کہ وہ کہاں پہ بیٹھے گا. کہ ما عدا الخاص کا بعض معلوم ہے، جیسے وہ کیا ہے ما تغیر حسی، ہاں اس میں جاری ہو جائے، جس میں خاص واضح ہو چکا نا. خاص کا اجمال کہاں پہ ہے؟ اقل میں تو نہیں ہے نا، اکثر میں ہے نا خاص کا اجمال، ٹھیک ہے. جہاں پہ اس کا اجمال ہے وہاں پہ ہم کہیں گے نا. اقل میں تو اس کا اجمال ہے ہی نہیں نا، اقل میں تو واضح ہے، خاص تخصیص ہو گیا اس کی. عقل تو قدر متعین ہے، عقل تو قدر متعین ہے، اس میں تو اجمال ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے. اکثر کی اوپر اجمال آیا نا، تو اکثر کے اوپر اجمال آیا تو اکثر کی نسبت سے کیا وہ اکثر جو ہے یعنی کیا ہم کہتے ہیں اسے تغیر تقدیری. آیا تغیر تقدیری ما عدا الخاص کا حصہ بنتا ہے یا ما عدا الخاص کا حصہ نہیں بنتا؟ اس میں پھر بحث ہوگی نا. ہم کہیں گے جب تغیر تقدیری ہی واضح نہیں ہے تو تغیر تقدیری کی نسبت سے تخصیص ہی واضح نہیں ہے. جب تخصیص ہی واضح نہیں ہے تو خود عام اس کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے یہ بھی کیا واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے. فلا ینعقد للعام ظہور، پس عام کے لیے ظہور منعقد نہیں ہوگا. فیہا کس میں؟ فیہا آپ کو لکھو یا فیما لکھا ہوا؟ فیما ٹھیک ہے. فلا ینعقد للعام ظہور فیما، یعنی ان چیزوں میں عام کا ظہور منعقد نہیں ہوتا کہ لم یعلم خروجہ عن عنوان الخاص، کہ جس کا عنوان خاص سے خارج ہونا کا علم ہی نہ ہو، اما جن کا علم ہے اس میں منعقد ہوگا. عنوان خاص سے کیا یہ خارج ہوا یا خارج نہیں ہوا؟ مشکوک ہو گیا نا. جو مشکوک ہو جائے گا وہاں پہ نہ خاص کا اس میں ظہور ہوگا نہ عام کا اس میں کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا. دونوں مشکوک ہو جائیں گے. دونوں کو اسی میں نپٹا لیا. ہاں دونوں اسی میں نپٹ گئے. لیکن کون نپٹے؟ اقل اور اکثر فقط نپٹے نا، اور متباین دونوں نپٹ گئے نا. جی متصل میں دونوں چلے گئے. ہاں متصل کے تمام. اب منفصل کی کیا دو صورتیں کر رہے ہیں. منفصل میں سب سے پہلے اقل اور اکثر کو بیان کریں گے الگ، اور متباین کو کیا الگ استعمال کریں گے. جی اگر اس چیز کو غور و فکر کے ذریعے سے واضح کرنا ہے، دماغ میں بٹھانا ہے، یعنی آپ کو لگے کہ میرے لیے چیز واضح ہے، فقط یاد کرنا کافی نہیں ہے اس کا. میرے لیے ابھی واضح ہوگی. میرا ایک نقطہ واضح نہیں تھا، وہ ظہور والا تھا. میں نے کہا جب ہم لوگ اصالات عموم کو مستفاد ہی کرتے ہیں ظہور سے، اور ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ عام کا ظہور ہی منعقد نہیں ہوتا، تو پھر یہ جو ما عدا الخاص کے قدر متعین ہے ان میں کیسے ظہور ہو رہا ہے؟ پھر تو ان کو بھی خراب ہو جانا چاہیے. لیکن یہ کہ الحمدللہ ابھی واضح ہے. اور کو پڑھنا چاہیے. یہ ابھی مبصر نے کر لیا. باقی المخصص مجاز خصوصیت اور عام فی باقی میں نہیں، وہ شروع میں مخصص متصل اور منفصل والی جو بحث ہے نا وہ والی، اس میں یہ بحث ہی کہ ظہور کس کا اقوی ہے، ظہور کس کا اقوی نہیں ہے، منفصل متصل کا وہ فرق بیان کیا تھا. جہاں پہ ظہور مرعا کے لفظ استعمال کیا تھا، ظہور بدوی کا، اور یدل الکلام برمت یہ مجملہ. ہاں وہ وہاں پہ جو الفاظ تھے، ٹھیک ہے. وہ والی بحث کا تعلق ہے اس کے ساتھ بڑا. وہ دوسرا مقدمہ تھا میرے خیال میں، مخصص متصل اور منفصل کی جو تعریف بیان کی تھی. اچھا اب آ جائیں مخصص منفصل میں. مخصص منفصل میں وہاں پہ کیا نظریہ تھا اس کو دوہرا لیتے ہیں نا. مخصص متصل میں تو کیا کہتے تھے، یہ ظہور بدوی ہوتا ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اصل ظہور جو منعقد ہوتا ہے وہ خاص آنے کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کلام کا انتظار کیا جاتا ہے نا. جیسے کلام ختم ہوگا تو تب کلام کا کیا بنے گا؟ ظہور بنے گا. تو مخصص متصل میں کلام ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا کیا بنتا ہے؟ ظہور بنتا ہے. لیکن مخصص منفصل میں کلام تو ختم ہو چکا ہوتا ہے اور مخصص منفصل الگ سے آتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ظہور منعقد ہو جاتا ہے، بدوی نہیں ہوتا، وہ پورے کا پورا منعقد ہو جاتا ہے. کلام ختم ہو گئی، عام کا ظہور بن گیا، اکرم کل عالم بن گیا. بعد میں آیا کہ لا تکرم، ٹھیک ہے، زیدن یا لا تکرم خالدن، اگر تواجنین کی آپ مثال لے لیں، ٹھیک ہے، یا لا تکرم الفساق آپ لے لیں. فاسق کا جب مفہوم کیا واضح نہیں ہے کہ مرتکب الکبائر والا یا مرتکب الصغائر والا بھی ہے. کبائر والا قدر متیقن بن جائے گا اور صغائر والا کیا ہے؟ اکثر بن جائے گا یہاں پہ. تو وہاں پہ پھر مخصص کا الگ سے ظہور بن گیا مخصص منفصل کا،
اور عام کا کیا بن گیا؟ الگ سے ظہور بن گیا. دونوں ظہور آپس میں کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ پیدا ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اگر اس خاص کو لیں پہلے اس کو مقدم کریں تو پھر اس ظہور کو چھوڑنا پڑے گا عام والے کو. اگر عام والے ظہور کو آپ لیتے ہیں تو خاص والے ظہور کو کیا چھوڑنا پڑے گا؟ کسی ایک سے آپ کو کیا اٹھانا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا کہتے تھے کہ یہ ترجیح بلا مرجع نہیں ہے، بلکہ جو خاص کا ظہور ہے وہ اقویٰ ہوتا ہے. خاص کی صرف قرینہ ہے. ہاں، کیونکہ وہ قرینہ بنتی ہے اور قرینہ کے ظہور کو وہ اقویٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرینہ کے ظہور کو اقویٰ کہتے ہیں یا وہ قرینہ بنتا ہے، دونوں تعبیر استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ خاص کے ظہور کو مقدم کر دیتے ہیں عام کے اوپر. ٹھیک ہے. یعنی اب وہ وہاں پہ پچھلی بحث ہے کہ خاص کے ظہور کو عام پہ مقدم کرنے کی کیا یہ وجہ ہے کہ خاص کا ظہور اقویٰ ہوتا ہے، وہ اظہر ہوتا ہے، نص ہوتا ہے. یہ الفاظ بھی تھے مرحوم مظفر کے وہاں پہ، اور یہ الفاظ بھی تھے کیونکہ خاص کیا بنتا ہے؟ قرینہ بنتا ہے، اور قرینہ ذل قرینہ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ تقدیم اس کا قرینہ بننا ہو یا وجہ تقدیم کیا ہو؟ اس کا اظہر بننا ہو. ٹھیک ہے. ہاں، جو بھی ہو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھئی دونوں کا ظہور منعقد ہو چکا تھا. عام کا بھی منعقد ہو چکا تھا اور مخصص منفصل کے بھی کیا منعقد ہو چکا تھا. اب یہاں پہ جب ظہور دونوں کا منعقد ہو چکا تھا، عام کا ظہور منعقد ہو چکا تھا اور مخصص منفصل کا ظہور کیا ہو گیا؟ مجمل ہو گیا. تو اس کے ظہور کے مجمل ہونے کی وجہ سے اس کے ظہور پہ یعنی عام کے ظہور پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. دونوں الگ الگ ہیں نا، دونوں آپس میں جڑے ہوئے تو نہیں ہیں. تو اس پہ کیا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. جب کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ جو آپ کے لیے افراد مشکوک ہو گئے ہیں اس میں آپ عام کے ظہور کو کیا کر دیں؟ جاری کر دیں، کیونکہ وہ کیا منعقد ہو چکا ہے. اور وہ ظہور جو آپ نے مخصص کا پیدا کرنا تھا اس سے اقویٰ ہونا چاہیے. وہ اقویٰ تو کیا آپ کے لیے مجمل ہو گیا، وہ ظہور بن ہی نہیں سکا. جب وہ ظہور بن ہی نہیں سکا تو خود عام کا ظہور اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ مقدم ہو جائے گا. یعنی یہ اصل قانون اس کا یہاں پہ یہی ہونا چاہیے نا کہ دونوں ظہور الگ الگ ہیں. خاص کو مقدم کرنے کی کیا وجہ تھی کہ وہ اظہر بن جاتا تھا، نص بن جاتا تھا، قرینہ بن جاتا تھا. اس کا اظہر بننا، نص بننا، قرینہ بننا تب ہوگا کہ جب وہ پہلے سے واضح ہو، ظہور کے مرحلے تک تو ہو. اگر وہ خود ہی مجمل ہو گیا، جب خود مجمل ہو گیا تو اب نہ وہ اظہر بنے گا، نہ اقویٰ بنے گا، نہ قرینہ بنے گا. جب وہ قرینہ وغیرہ کچھ بھی نہیں بن رہا تو عام اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ مقدم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ظہور تو بن چکا ہے. لہٰذا ہم کیا کہیں گے یہاں پہ؟ افراد مشکوکہ میں عام سے ہم کیا کریں گے؟ تمسک کریں گے. مخصص متصل میں یہ کہانی نہیں ہوتی تھی. ہاں، خاص جو ہے وہ قدر متیقن میں رکھے گا بس. جو شک والی صورتحال ہے، ہاں، افراد مشکوکہ میں اس کا ظہور ہی پیدا نہیں ہوا. جب ظہور اس کا پیدا نہیں ہوا تو وہ اقویٰ کیسے بنے گا؟ اصلا ظہور ہی پیدا نہیں ہوا نا، مجمل ہو گیا. ہمارے پاس یعنی 3 افراد ہیں. ایک وہ ہیں جو جن کو قدر متیقن ہے، عام شامل ہے ان کو. ایک وہ ہے جو قدر متیقن ہے کہ خاص شامل ہے ان کو. ایک وہ ہے جو افراد مشکوکہ ہے، ان کی بنسبت جو ہے وہ خاص ساکت ہے، مجمل ہے. تو عام جو ہے وہ ان کو عام کا ظہور موجود ہے. چونکہ عام کا ظہور موجود ہے، اگر یہ صورت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں عام کا ظہور ہی مشکوک ہو گیا نا، جیسے مخصص متصل میں تھا نا. جی، یعنی افراد مشکوکہ کی بنسبت عام جو ہے وہ بلا مزاحم ان افراد بلا مزاحم، ترجیح بلا مرجع یہاں پہ ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یہ اصلاً کوئی تضامن پیدا نہیں ہوا نا، یعنی ناک آؤٹ ہو گیا نا. آپ کہتے ہیں پہلے ہی وہ مقابلے میں اس کے کوئی آئے نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہی صورت بنتی ہے نا. کہتے ہیں کہ فی الدوران بین الاقل والاکثر اذا کان المخصص منفصلا فإن الحق فیہ، اس میں حق بات کیا ہونی چاہیے کہ ان اجمال الخاص لا یسری للعام، کہ خاص کے اجمال کی وجہ سے عام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اے انہو، یعنی صحیح ہے آپ کے لیے تمسک باصالۃ العموم، کہ آپ اصالۃ العموم سے تمسک کریں. ادخال ما عدا الاقل، تاکہ عقل کے علاوہ جو اکثر ہے نا مشکوک، اس کو آپ داخل کریں. کس میں داخل کریں؟ فی حکم العام. عقل تو خارج ہو گئے نا. ٹھیک ہے. عام کو اب عام میں آپ کس کو داخل کر دیں؟ اکثر کو کیا داخل کر دیں، کیونکہ وہاں پہ ظہور بنے نہیں ہیں. والحجۃ فیہ واضح، اور اس میں دلیل بڑی واضح ہے. بناء علی ما تقدم فی الفصل الثانی، جو فصل ثانی میں یہ بات گزری تھی. ٹھیک ہے. وہ کیا بات گزری تھی؟ یہ بات تھی یہ بات تھی کہ ان العام المخصص بالمنفصل، کہ وہ عام کے جس کی تخصیص لگائی جاتی ہے منفصل کے ساتھ، ینعقد له ظہور فی العموم، اس کا ظہور عموم میں منعقد ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ظہور بدوی اور مرا ہوتا ہے، بلکہ منعقد ہو جاتا ہے. وَإِذَا كَانَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْخَاص، اگر اس کے اوپر خاص کو مقدم کیا جاتا تھا وہاں پہ، تو کیوں مقدم کیا جاتا تھا؟ حالانکہ اس کا اپنا ظہور ہے، اس کو آپ کیوں نہیں لے رہے بھائی؟
کہتے ہیں خاص کو اس کے اوپر اس لیے مقدم کرتے تھے کہ فمن باب تقدیم اقوال حجتیں، کہ دو حجتوں میں سے جو اقوا ہوتی تھی اس کو آپ کیا مقدم کرتے تھے. تو خاص کے ظہور کو کیا کہتے تھے؟ اقوا کہتے تھے، یا خاص کو اقوا کہتے تھے کیونکہ وہ قرینہ بنتا تھا. فَإِذَا كَانَ الْخَاصُ مُجْمَلًا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَيَقِّنِ مِنْهُ، جب خاص کیا ہو جائے گا زائد افراد میں، یعنی متیقن جو من ہوئے خاص سے جو متیقن افراد ہیں اس سے ہٹ کے جو زائد افراد جہاں پہ خاص مجمل ہو گیا، وہاں پہ جب مجمل ہے تو فلا یکن حجتاً فی الزائد، جب زائد افراد میں مشکوک افراد میں مجمل ہے تو اس میں خاص حجت ہی نہیں رہے گا. لأنہ حسب الفرد مجمل، کیونکہ حسب فرد وہ مجمل ہے، مجمل تو چیز حجت نہیں ہوتی نا، ظہور حجت ہوتا ہے. لا ظہور له فیہ، اور اس میں اس زائد میں اس کا کوئی ظہور ہی نہیں ہے. وانما تنحصر حجیتہ فی القدر المتیقن، اور خاص کی حجیت منحصر ہو کے رہ گئی ہے کہ اس میں یہ قدر متیقن میں جو کہ کیا عقل ہے، لہذا اکثر میں اس کے ظہور ہی نہیں آیا. جب اس کا ظہور ہی نہیں ہے تو فکیف یزاحم العام، بس یہ اس عام کے کیسے مزاحم ہو جائے کہ المنعقد ظہورہ، کہ جس کا ظہور منعقد ہو چکا ہے. کہاں پہ منعقد ہوا ہے اس کا ظہور؟ فی شمول لجمیع افرادہ، کہ اس کا ظہور منعقد ہو چکا ہے کہ تمام افراد کو یہ شامل ہے، مئہ بالمئہ. التی منہا القدر المتیقن من خاص، کہ جن افراد میں سے خود جو خاص کے قدر متیقن والے افراد ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ومنہا، اور ان افراد میں سے کیا ہے القدر زائد علیہ، اس قدر متیقن سے ہٹ کے جو مشکوک ہے اس سے زائد افراد بھی کیا ہیں اس میں شامل ہیں. المشکوک دخول فی الخاص، وہ زائد افراد کے جس کا خاص میں داخل ہونا کیا ہے مشکوک ہے. عام تو سب کو شامل ہو گیا تھا نا، فقط آپ نے کیا کہا تھا کہ قدر متیقن جی خارج ہو گئی. فائدہ خارج القدر المتیقن، جب قدر متیقن خارج ہوگی بے حجت اقوی من العام، ایک ایسی حجت کے ذریعے سے جو عام سے کیا تھی حجت تھی، تو جب کل قدر و زائد، تو جو قدر زائد مشکوک تھی وہ باقی رہ جائے گی. وہ کیسے باقی رہ جائے گی؟ کہ لا مزاحمہ لحجیت العام و ظہوری فیہ، کہ اب وہ حجیت عام کے ساتھ مزاحم تک نہیں بنے گی، اور اس کے جو ظہور ہے اس میں بھی کیا ہے وہ مزاحم نہیں بنے گی. یعنی لا مزاحمہ لحجیت العام و ظہور العام فیہ فی القدر زائد، کہ وہاں پہ عام کا جو ظہور بن رہا ہے قدر زائد میں، اس ظہور کے کیا ہے وہ مزاحم نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بلا مقابلہ عام کا ظہور جہاں پہ کیا ہو جائے گا مقدم ہو جائے گا جہاں پہ. اچھا، یہ کس کی بات تھی؟ مخصص منفصل کی بات تھی کہ جب، اچھا اگلے آ جائیں کہ جب بین المتباینین ہو. متباینین میں بھی یہی قانون چلے گا کہ عام کا ظہور منعقد ہو چکا تھا اور ادھر سے خاص کا جو ظہور ہے وہ کیا ہو گیا مجمل ہو گیا. لیکن چونکہ یہاں پہ اجمال آپ کا بین المتباینین ہے، تو متباینین کی وجہ سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ عام کے اندر جو ہے نا اس کا جو اجمال ہے وہ سرایت کر جائے گا. ٹھیک ہے، سرایت کر جائے گا، لیکن یہ سرایت کرنے کا یہاں پہ معنی کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے، وہ سرایت کیسے کرے گا؟ یعنی آپ کہتے ہیں بھی سیدھا سیدھا ہے کہ عام کا ظہور اپنا تھا، خاص کا ظہور کیا ہے اپنا تھا، عام کا ظہور منعقد ہو چکا، خاص آپ کا مجمل ہو گیا، اس کا ظہور بنا نہیں ہے، تو یہ پھر سرایت کیسے کر رہا ہے؟ اس کا تو ظہور ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا ظہور تو نہیں ہے، لیکن ایک قدر متیقن تو ہے اس کی. ٹھیک ہے، لیکن وہ قدر متیقن کون سی ہے یہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا. پہلے جو تھی نا اقل اور اکثر میں، وہاں پہ قدر متیقن کا آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ جو کہ کیا ہے اقل ہے، لہٰذا وہاں پہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ والا ظہور کس کے اوپر مقدم ہو جائے گا؟ عام کے اوپر مقدم ہو جائے گا. یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ قدر متیقن کا پتہ تو آپ کو ہے کہ قدر متیقن ہے، کوئی نہ کوئی تخصیص تو لگی ہے، یقیناً کسی کو لگی ہے، یا خالد بن بکر کو تخصیص لگی ہے یا خالد بن عمر کو لگی ہے. علم اجمالی ہے، یعنی ہمیں یقین ہے 100% کہ تخصیص ہوئی ہے. شک کس میں ہے؟ افراد میں شک ہے. علم اجمالی میں کیا ہوتا ہے؟ کلی چیز کا علم ہوتا ہے، اور افراد میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے. مجھے علم ہے کہ میرے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے، شک کس میں ہے کہ وہ نماز قصر والی ہے یا کیا ہے تمام ہے. علم اجمالی کیا تعریف ہے؟ العلم بالکلی و شک بالافراد، کہ کلی کا علم ہوتا ہے اور شک کس میں ہوتا ہے؟ افراد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں علم ہے تخصیص کا کہ تخصیص یقیناً لگی ہے. قدر متیقن ایک چیز ہے کہ جس کی تخصیص لگی ہے، لیکن وہ قدر متیقن یا جس کو تخصیص لگی ہے کیا وہ خالد بن بکر ہے یا خالد بن عمر ہے، اس کا جو ہے وہ نہیں پتہ چل رہا. جب اس کا نہیں پتہ چلے گا تو آپ اگر دونوں بندوں میں کس کو جاری کریں گے؟
عام کو جاری کریں گے. آپ کہتے ہیں اس خالد کا بھی احترام کر لو جو عمر کا بیٹا ہے، اور جو بکر کا بیٹا ہے اس کا بھی احترام کر لو. کیوں احترام کر لو؟ یہ عام کو آپ جاری کرو. آپ کہتے ہیں یہ عام کا جاری کرنا ہمارے اس یقین سے ٹکرا رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی یقیناً کیا لگی ہے، تخصیص لگی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا احترام کرنا ہے؟ ہمیں یقین ہے 100% کہ شارع نے اس میں سے کسی ایک کے احترام سے منع کیا ہے. جب ہمیں یقین ہے کہ دو میں سے ایک کے احترام سے منع ہو چکا ہے، اس کی تخصیص لگ چکی ہے، تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں جو ہے وہ عام جاری کرو؟ اگر آپ اس میں جاری کریں گے تو ممکن ہے شارع نے اس کی احترام سے منع کیا ہو، خالد بن بکر سے. اگر آپ خالد بن عمر میں جاری کریں گے تو ممکن ہے کہ وہاں پہ اس نے منع کیا ہو. تو دونوں میں سے آپ کہاں پہ جاری کریں گے؟ جس میں بھی جاری کریں گے وہاں پہ آپ کا یقین آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں کہ علم اجمالی سے ٹکرا جاتا ہے عام کو یہاں پہ کیا ہے جاری کرنا. تو بس عام کو یہاں پہ بھی کیا ہے جاری نہیں کریں گے، نہ خالد بن بکر میں جاری کر سکیں گے، نہ خالد بن عمر میں جاری کر سکیں گے. تو با الفاظ دیگر آپ یوں کہہ دیں کہ گویا کہ جو خاص کا اجمال تھا نا، اس نے عام کو کیا بنا دیا ہے؟ مجمل بنا دیا ہے، گویا کہ مجمل بنا دیا ہے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام کا ظہور جاری ہونے والا ہے، لیکن ان دو افراد کی بنسبت یہ اجمالی معنی بن چکی ہے، اس کا اپنا ظہور سالم ہے. ہاں، عام کا ظہور اپنا سالم ہے، لیکن جاری کیوں نہیں آپ کر رہے؟ ایک معنی آ گیا. اسی معنی کی وجہ سے آپ یہ کہہ دیں کہ جی خاص کی وجہ سے آپ عام سے تمسک نہیں کر سکتے، یعنی عام کے ظہور کو ثابت کرنے میں معنی آ گیا. تو سرایت کے لفظ استعمال کر دیکھتے ہیں مرحوم مصنف کیا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی فإن الحق فیہ ان اجمال الخاص یسری للعام، یعنی یہاں پہ انہوں نے لفظ ہی استعمال کر دیا ہے کہ خاص کا جو اجمال ہے وہ عام کی اوپر سرایت کر جائے گا، جیسے مخصص متصل میں ہوتا تھا. لأن المفروضہ، کیونکہ فرض یہ ہے کہ حصول العلم الاجمالی بالتخصیص واقعاً، کہ ہمیں علم اور یقین حاصل ہو چکا ہے اجمالی طور پہ کہ واقعاً تخصیص تو ہوئی ہے، کوئی ایک فرد تو ہوگا جس کی تخصیص ہوئی ہے. وَإِن تردد بین شیئین، تو علم اجمالی تخصیص کیا، یعنی کلی طور پہ تخصیص کا علم ہے. تردد اور شک کس میں ہے؟ افراد میں. دو چیزوں میں کیا تردد ہے؟ فَيَسْقُطُ الْعُمُومُ عَنِ الْحُجِّيَّةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، چونکہ یہ علم اجمالی ہے تو علم اجمالی کی وجہ سے اب جو عام کا ظہور ہے نا وہ حجیت سے ساقط ہو جائے گا. فی کل منہما، دونوں فردوں میں. نہ آپ خالد بن بکر کا احترام کر سکیں گے اور نہ ہی خالد بن عمر کا، کیونکہ دونوں جگہ پہ کیا علم اجمالی معنی ہو جائے گا. فرق کیا ہے یہاں پہ؟ والفرق بینہ و بین المخصص المتصل المجمل، یہ مخصص منفصل ہے نا. مخصص متصل اور مخصص منفصل میں یہاں پہ فرق یہ رہے گا کہ انہ فی المتصل، کہ متصل میں کیا ہوتا تھا؟ یرتفع ظہور الکلام فی العموم راسا، کہ جو کلام میں جو ظہور تھا نا عام کا وہ اس سرے سے کیا پیدا نہیں ہوتا تھا. کون سے افراد میں؟ جو مشکوک افراد ہوتے تھے نا، ظہور ہی پیدا نہیں ہوتا تھا دونوں میں. یعنی مخصص متصل میں دوران جب تھا کس میں؟ بین المتباینین تھا نا، وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے کہ عام کا جو ظہور ہے وہ اصلاً جو ہے وہ نہ خالد بن بکر میں پیدا ہوا تھا اور نہ ہی کیا ہے خالد بن عمر میں. دونوں میں عام کا ظہور پیدا نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا ابھی خالد کے علاوہ کوئی اور بندے لے آؤ تو میرا وہاں پہ ظہور ہے ماد الخاص میں، لیکن ان دو بندوں میں میرا ظہور کیا ہے؟ مشکوک ہو گیا، پیدا نہیں ہو رہا کسی ایک میں. وہاں پہ یہ ہوتا تھا. وفی المنفصل المردد بین المتباینین، اور یہ جو منفصل جو مردد ہے متباینین کے درمیان، اس میں ظہور عام کا ہو گیا تھا، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ ترتفع حجیت الظہور ہے، یہ عام کی جو ظہور کی حجیت ہے نا اس کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے. وَإِن كَانَ ظُهُورُ الْبَدْوِي بَاقِيًا، اگرچہ ظہور بدوی جو وہاں پہ ہے عام کا وہ باقی ہے. ظہور بدوی زائل نہیں ہوگا. ظہور بدوی کیا ہوتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے نا مخصص کے آنے کے بعد. تو ہم دیکھ کیا کہتے ہیں کہ مخصص منفصل کے آنے کے بعد ظہور بدوی یہاں پہ زائل نہیں ہوا، بلکہ وہ منعقد ہو چکا ہے، وہ باقی ہے. لیکن اس کی جو حجیت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ظہور ہے لیکن اس سے آپ تمسک نہیں کر سکتے، حجت نہیں رہا. حجت کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ ایک معنی آ گیا وہاں پہ. فلا یمکن تمسک، پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصالت العموم سے آپ تمسک نہیں کر سکیں گے فی احد المرددین، کہ دو مردد میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کیا ہے آپ تمسک نہیں کر سکیں گے. بل لو فرض انہا تجری بالقیاس الی احدہما، بلکہ اگر آپ فرض کریں کہ چلیں جی آپ ایک میں تو کیا آپ جاری کر دیں نا، ٹھیک ہے جی، آپ کہیں فقط خالد بن بکر کا احترام ہم کریں گے، دوسرے کا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. فَهِيَ تَجْرِي أَيْضًا بِالْقِيَاسِ الْآخَرِ، یعنی لو فرض أَنَّهَا تَجْرِي بِالْقِيَاسِ إِلَى أَحَدِهِمَا فَهِيَ تَجْرِي أَيْضًا بِالْقِيَاسِ إِلَى الْآخَرِ.
تو یہ آپ پھر کیا کہیں گے کہ اگر آپ خالد بن بکر کا احترام کر رہے ہیں تو پھر آپ کس کا احترام کر لیں؟ خالد بن عمر کا بھی احترام کر لیں، ایک ایک کا احترام کر لیں، پہلے اس کا احترام کر لیں اور وہاں پہ آپ کیا جاری کریں؟ رسالۃ العلوم سے تمسک کریں. پھر آپ دوبارہ کیا ہے خالد بن عمر کا بھی احترام کر لیں، وہاں پہ آپ کیا جاری کریں؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ولا یمکن جریانہما معا، دونوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ جاری کرنا یہاں پہ کیا ممکن نہیں رہے گا. کیوں؟ لخروج احدہما عن العموم قطعا، دونوں میں ایک ساتھ کیا آپ جاری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو یہاں پہ یقین ہے کہ ان دو میں سے ایک تو کیا ہوا ہے؟ عام سے خارج ہوا ہے. فیتعارضان و یتساقطان، کہاں پہ تعارض ہوگا بھائی؟ دونوں ایک ساتھ کیا متعارض ہو جائیں گے. دونوں جو افراد ہیں وہ ایک دوسرے سے تعارف کریں گے اور پھر دونوں ختم ہو جائیں گے. یعنی زید بن عمر اور کا اکرام اور زید بن خالد کا اکرام دونوں ایک دوسرے سے متعارض ہیں اور ترجیح بلا مرجع لازم ہے. جب بل و فرض سے مطلب کل بیان کرتے ہیں، تھوڑی اس میں تفصیل ہے، ابھی ٹائم اس کا کافی ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.